معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ زمر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر پیش کرتا ہوں۔ سورہ زمر مکی ہے اور ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں، 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں، یعنی زمر عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، یعنی گروپ آف پیپل، گروہ۔ اور اس صورت میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جائیں، اور وہ جنتی لوگ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی باتیں مانی ہوں گی، تو جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ گروپس بھی جنت میں جائے گا، انہی کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس مناسبت سے اسے سورہ زمر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہے، اللہ غالب حکمت والے پروردگار کی طرف اس کتاب قرآن کا نزول ہے، اور یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، پس تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کر کے اسی کی فکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کرنے کا کوئی خوف نہیں کرتے۔ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اور سن لو اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، یعنی سچا دین تو اللہ ہی کا ہے۔ آپ اس کائنات میں، اس عالم دنیا میں دیکھ لیں غیر مذہبوں کو، ایک ایسا مذہب ہے جس کو سناتن کہتے ہیں، جس کا نام ہندوازم ہے، ہندو ہے۔ تو ہندو دھرم کے ماننے والے کے خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ کتنے کروڑ؟ 33 کروڑ۔ کوئی کہتا ہے درگا ماں، کوئی کہتا ہے کالی ماں، کوئی کہتا ہے سرسوتی ماں، کوئی کہتا ہے شیو بھگوان، کوئی کہتا ہے آسمان بھگوان ہے، زمین بھگوان ہے، چاند بھگوان ہے، تارے بھگوان ہے، پیڑ کو وہ پوجتے ہیں، یعنی رام کو پوجتے ہیں، لکشمن کو پوجتے ہیں، گیتا کو کتاب مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے 33 کروڑ بھگوان ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی کریشنز ہیں، اس کو بھی وہ کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں، اگر اس نے کوئی تھوڑی سی ہیلپ کر دی، اس کو وہ بھگوان مان لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ اندھی تقلید ہے، یہ بتوں کو پوجا کرنا یہ بدعقیدگی ہے، یہ کفار و مشرکین ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سن لو اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، یعنی سچا دین تو اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے، یعنی اپنے دوستوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی خاطر، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہمارا دوست آیا ہوا ہے تو ہم نے ظہر کی نماز قضا کر دی، عصر مغرب عشاء کی ہم نے نماز قضا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرا فرینڈ دہلی سے آیا ہوا ہے، آج میرا فرینڈ ممبئی سے آیا ہوا ہے، آج ایک تو نماز قضا ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اپنے دوست کے لیے ہم زنا کرنے چلے جاتے ہیں، ہم مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہم فلمی اور دوسرے جگہوں میں، غلط جگہوں میں، ہم کلبوں میں اس طرح سے اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ کیا؟ ہم نے اپنے دوست کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے ایک انسان، ایک دوست کی خاطر
اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ ہم خسارے میں ہیں، یہ ہم نقصان میں ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے، یعنی اپنے دوستوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دوست بنائے۔ پھر اگلی آیت میں ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، ان تمام باتوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے، ناشکرا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ اپنی اولاد بنائے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا۔ یعنی معاذ اللہ بہت سارے عیسائی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ معاذ اللہ ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور آپ ہندوازم میں چلے جائیں، ہندوازم میں کیا ہے کہ ہر چیز کو وہ خدا مانتے ہیں، پیڑ پودے، شجر حجر، جانور کو وہ خدا مانتے ہیں، گائے کو وہ خدا مانتے ہیں، شیر کو وہ خدا مانتے ہیں، یعنی انسان کو بھی معاذ اللہ وہ خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے ان کا عقیدہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہیں اور ان کے پاس کوئی پروف نہیں۔ اور لیکن ایسی بات ہی نہیں، وہ بیٹا بیٹی رکھنے سے پاک ہے، جیسا کہ کفار و مشرکین نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن ایسی بات ہی نہیں ہے، ہی نہیں، وہ بیٹا بیٹی رکھنے سے پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، قہار ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا۔ اللہ دن پر رات کو لپیٹ لیتا ہے اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، ہر ایک ذرہ، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ قیامت جب واقع ہوگی تو سورج اور چاند وہ بھی فنا ہے۔ سن لو، وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا؟ وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر زمین مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں کو پیدا کیا، 8 جوڑے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے۔ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکتے، بلکہ جیسا اللہ نے چاہا تمہیں پیدا کیا، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری جو شکل ہوتی ہے، تمہاری جو صورت ہوتی ہے، تمہارے جسم کی بناوٹ ہوتی ہے، وہ کون بناتا ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے 3 اندھیروں میں تمہیں رکھا۔ یعنی جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو جب ایک قطرہ، جب 2 قطرے ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک خون کا لتھڑا تیار ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ جمنے کے بعد دھیرے دھیرے اس میں سے گوشت ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن کر کے جو ہے نا اس میں گوشت، پھر ہڈی، اسی طرح سے جسم کی یہ اعضاء تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 3 اندھیروں میں تمہیں رکھا۔ یہی اللہ ہے، جس کی شان ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم اس رب کو چھوڑ کر کہاں اوندھے منہ جاتے ہو؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے اگر تم اس کی ناشکری کرو؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ تم ناشکری کر کے اپنا نقصان کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔
اور اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. تم اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو بڑھا دے گا اور تم سے وہ راضی ہو جائے گا. اور کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ رب تمہارے برے کاموں کی خبر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے, عبادت کرتا ہے, یاد کرتا ہے, اسے یاد کرتا ہے. تو دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے, جب اسے پریشانی آتی ہے, جب اسے مصیبت آتی ہے, جب اس کے ایگزامینیشن آتے ہیں, جب امتحان آتے ہیں, تو کیا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ دعائیں مانگتا ہے. اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ انسان کی صفت کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. یعنی بروز قیامت جب ایک انسان کے پاس گناہ ہوں گے, نامہ اعمال اس کی نیکیوں سے خالی ہوں گے, تو کیا تو دوسرا انسان اس کو نیکیاں نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے بھی نیکیوں کی ضرورت ہوگی. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ رب تمہارے برے کاموں کی خبر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. یعنی ہمارے دل کی دھڑکن کو, ہماری سوچ کو, ہماری فکر کو, ہماری طبیعت کیا ہے, ہمارے دل کی کیفیات کیا ہیں, ہم ابھی کیا کرنے والے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. پھر اگلی آیت میں ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, سارا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے. پھر جب اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں نعمت عطا فرماتا ہے, اللہ کی یاد کو وہ بھول جاتا ہے. جس رب کی طرف وہ پہلے رجوع لایا اور جس کی یاد میں, جس کی بارگاہ میں دعائیں کی, جس کو یاد کیا, اب اس کو بھول جاتا ہے اور نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل قرار دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں اور گمراہ کریں. لیکن انسان کی خاصیت کیا ہے؟ جب انسان کے پاس پریشانی ہوگی, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ نمازیں پڑھتا ہے, تسبیح کرتا ہے, لیکن جیسے پریشانی دور ہو جاتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے, وہ گرل فرینڈ سے باتیں کرنے لگتا ہے, وہ فون کال پہ بزی ہو جاتا ہے, وہ دنیا کے رنگینوں میں بزی ہو جاتا ہے, وہ زنا, چغلی, غیبت, گالی گلوچ اور بد کلامی میں اور دنیا کے فیشن پرستی میں, فحاشی میں, اوریانی میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو مشغول کر لیتا ہے. کیوں کہ اس کے پاس پریشانی جو ختم ہو گئی. تو یہی انسان کی سوچ ہے. آپ سوچیں, دیکھیں انسان کی صفت کیا ہے اور انسان کیسا بدبخت انسان ہے. سوچیں, وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے اپنے کفر کے ساتھ رہتے ہوئے دنیا میں تھوڑا مزہ کر لو, پھر آخر موت ہے, بے شک تم جہنمی ہو. ذرا بتاؤ وہ شخص جو قیام کرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے, رات کی گھڑیوں میں سجدہ کر کے اور کھڑے ہو کر رو رہا ہے, وہ آخرت سے ڈرتا ہے. کیا یعنی کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس تم دنیا میں بتوں کی پوجا کر لو, تم دنیا میں جو ہے مکاری, فریب, جال سازی, بد کلامی, بد اخلاقی, بد کرداری کا مظاہرہ کر لو, بس تمہیں آخر تو مرنا ہے ہی, تمہیں آخر اس دنیا سے مرنا ہے. کیا ذرا بتاؤ, پھر کیا فرماتا اللہ, ذرا بتاؤ وہ شخص جو قیام کرنے والا ہو, یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور کیا فرما رہا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور دوسری سورت کو ملا رہا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے اور راتوں کو رو رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ تائب ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ رو رہا ہے اور گڑگڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے, اے باری تعالیٰ
ہمارے گناہوں کو بخش دے اور رات کی گھڑیوں میں سجدہ کر کے اور کھڑے ہو کر رو رہا ہے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک طرف تو کفار و مشرکین کا ذکر ہوا، اب دوسری طرف کیا، نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، یعنی خوف بھی ہے، خوف کا عالم بھی ہے اور رحمت کی امید بھی ہے، اور اللہ کی عبادتوں میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو سوچیں، یا نیکی کرنے والا نیکی کرنے والا کیا گناہ کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والا نیکی کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ برا کرنے والا اچھا کرنے والے کے مقابلے کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، اچھا اور برا کبھی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یعنی ایک جاہل اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے، ایک عقل مند اور ایک بد عقل برابر نہیں ہو سکتے، ایک نیک انسان ایک برا انسان برابر نہیں ہو سکتا، ایک جو ہے بہت علم والا اور ایک بہت بڑا جاہل برابر نہیں ہو سکتا، ایک جھوٹ بولنے والا ایک سچ بولنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایک بد کلامی کرنے والا اور ایک خوش کلامی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے، کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نصیحت تو صرف عقل مند ہی تسلیم کرتے ہیں، نصیحت پر عمل تو صرف عقل مند ہی کرتے ہیں، یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں وہی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ جو ہیں بہت سارے ڈیبیٹ میں دیکھیں گے، آپ جب غیر مسلموں کو، کفار و مشرکین کو جب آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو آپ نے دلائل دیے ہیں، جو آپ نے ثبوت ان کو قرآن اور حدیث سے دیے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہٹ درمی پہ اٹے رہتے ہیں اور اپنی بات پہ ہٹتے نہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس حساب سے صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس حساب سے صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس حساب سے صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا معنی وہ نہیں بلکہ ہمارا معنی یہ ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ہٹ درمی کرتے رہتے ہیں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں، مگر کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ نصیحت تو صرف عقل مند ہی تسلیم کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے غلطی کی ہے اگر وہ مان جائیں، اگر وہ عاجز آ جائیں، اگر ان کے اندر عاجزی آ جائے تو یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے، اے میرے وہ بندوں کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اگر میں نے کسی بھی نے اگر نیکی کی ہے، اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا جزا جو ہے، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی شان ربوبیت اور اللہ کی شان الوہیت کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا؟ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب، ان کا حساب انہیں بلا حساب عطا کیا جائے گا۔ اے محبوب آپ فرمائیے، پھر اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے، بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کروں۔ مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلے جھکنے والا بنا رہوں، ہر معاملے میں نیکی میں آگے بنا رہوں۔ یعنی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہوتے ہیں، نبی رسول یہ تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عبدیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان عبدیت ہے کہ وہ کیا اظہار کرتے ہیں کہ میں
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ کیا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے جھکنے والا بنا رہوں، ہر معاملے میں نیکی میں آگے بنا رہوں۔ اے محبوب آپ فرمائیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کی کہ اے محبوب آپ فرمائیے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ ارشاد فرما دیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کیا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں برے دن کے عذاب سے۔ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ناممکن سے بھی ناممکن ہے، یعنی ناممکن بھی کم ہے کہ نبی تو کبھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا تنبیہ دی کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں برے دن کے عذاب سے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہمارے جسم کا ہر اعضاء جو ہے وہ گناہوں میں مصروف ہے، گناہوں میں مشغول ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت کم نیکیاں کی، مگر غرور اور تکبر کیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور غرور کیسا آ گیا کہ ہمیں تو اب جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم نے ایک بس حدیث پڑھ لی، ایک قرآن کی آیت پڑھ لی، کیا کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس طرح سے ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں برے دن کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید عطا فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کہ اے محبوب آپ فرمائیے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں نے صرف دین اللہ کے لیے خالص کیا، تم ہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے، تم اپنے برے انجام کو دیکھو گے۔ اے محبوب قل، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان کفار و مشرکین کو فرما دیجئے کیا کہ صرف اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اور میں نے دین صرف اللہ کے لیے خالص کیا، تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرنا ہے کر لو۔ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کفار و مشرکین سے کہ تمہیں جس کی پوجا کرنا ہے کر لو، تمہیں جس کی پرستش کرنا ہے کر لو، تمہیں جس کو معبود ماننا ہے مان لو، میرا معبود تو صرف اللہ ہے، میرا معبود تو صرف خالق کائنات ہے، میرا معبود تو اللہ رب العزت ہے، اور جو کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے، اور یقین رکھو کہ تمہیں موت آنی ہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن تمہاری موت آنی ہے، تمہیں مرنا ہے، تم اپنے برے انجام کو دیکھو گے۔ یہاں تو اللہ تمہیں بار بار مہلت دیتا ہے، بار بار تم گناہ کرتے ہو، بار بار تم توبہ کرو، بار بار گناہ کرتے رہو، تمہیں بار بار مہلت مل جاتی ہے، وقت مل جاتا ہے، نیا دن آتا ہے، راتیں آتی ہیں، نیا سویرا آتا ہے، لیکن بروز قیامت موت کے بعد کوئی عمل تمہارے لیے کارگر نہیں ہوگا اور تم کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے، عمل کا سارا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ کیا؟ اور اے محبوب آپ فرمائیے بے شک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ کیا؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، جن کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجھی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کفار و مشرکین کو یہ تبلیغ کی، اس کے بعد بھی اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو کیا یہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں، یہ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ جس نے اپنے آپ کو
آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہ کی، اس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیا۔ کہ سن لو، یہی سب سے بڑا نقصان ہے، یعنی تم نے خود کو تباہ کر لیا، تم نے خود کو بھی دین کی دعوت لینے سے انکار کر دیا، تم خود بھی اسلام کے قریب نہ آئے اور نہ کسی رشتہ دار، نہ بیوی بال بچوں، سب کو تم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور جو ہے تم سب کو اسی آگ میں ڈھکیلو گے۔ تو کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نے اپنی جان کو، خود کی جان کو نقصان میں ڈالا، اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں اور اپنی خاندان کو بھی تباہ کر دیا۔ سن لو، یہی سب سے بڑا نقصان ہے، اور یہ جب جہنم میں جائیں گے تو اوپر سے آگ کے سائے میں ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائے ہوں گے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سوچیں، ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ بھائی چلو فجر کی نماز تم نے قضا کر دی، ظہر کی تم نے نماز قضا کر دی، عصر مغرب عشاء کی تم نے نماز قضا کر دی، کل سے نماز شروع کرتے ہیں، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مولوی ہو چکا ہے، یہ مولانا ہو چکا ہے، یہ مولوی ہو چکا ہے، تم سارا کام چھوڑ دو، تم اپنا جاب وغیرہ چھوڑ دو، مولوی بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، ہم کتنے بڑے احمق ہیں، اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر، یہ تو کفار مشرکین ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بتوں کو خدا مانتے تھے، جو بتوں کو معبود مانتے تھے، ہم مسلمان ہو کر اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی ہو چکا ہے، یہ مولوی ہو چکا ہے، یہ مولوی ہو گیا ہے، مولوی والی بات کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا پھر اگلی آیت میں کیا اللہ نے کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود فرماتا ہے۔ کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، صرف مجھ سے ہی ڈرو اور گناہ کرتے ہوئے خوف کرو، جب میرا غضب آ جائے گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو بچے شیطان کے وار سے بچیں، بتوں کی گندگی سے بچے، ان بتوں کی عبادت سے وہ بچے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بندوں کو اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا؟ میرے بندوں کو اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ جو نصیحت کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، پھر اچھی طرح اس کی پیروی کرتے ہیں، نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یعنی عقل مند اللہ نے کس کو کہا ہے؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی اور اس پہ وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس آیت کا نزول، جو آنے والی آیت ہے، جو یہ بھی آیت ہے، اس کا نزول، شان نزول، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ساری آیت اترنے کا، بہت ساری آیات ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا نزول ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی دوستی ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ان تمام صحابہ سے آپ کی دوستی تھی، اور یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ حاضر ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور ان لوگوں نے سوالات کی۔ صدیق اکبر نے ایمان، توحید، اسلام اور حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ تو یہ تمام مسلمان صحابہ جو اس وقت کافر تھے، صدیق اکبر کی دعوت سن کر فوراً ایمان لے آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ سوچیں، جتنے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی، دین کی، حق کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات کو بتایا تو وہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ لوگ سننے والے ہیں۔ جب آپ کسی کے دلائل قرآن سے، جب ہم نے کسی اسلامی بھائی کو دعوت دی
اور دعوت میں ہم نے دلائل قرآن سے دیے، حدیث سے دیے، اگر آپ نہیں مانیں گے، اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رکھتی. تو یعنی جب تک آپ نہیں مانیں گے، وہ آپ کا ذہن ہے، وہ آپ کی سوچ ہے. کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، عذاب کا کلمہ اس پر ثابت ہو چکا، کیا تم اب اسے نصیحت کر کے اسے جہنم سے بچا سکتے ہو؟ آپ سوچیں، کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، عذاب کا کلمہ اس پر ثابت ہو چکا، کیا تم اب اسے نصیحت کر کے اسے جہنم سے بچا سکتے ہو؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے جن کے اوپر اور بلند مناظر ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. تو ہم نے یہی دیکھا کہ سورہ زمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہمیں نیکی کی تلقین کرنی چاہیے اور نیکی کی طرف راغب ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم تبلیغ کریں، ہم دین کو پھیلائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں دیں. اور بار بار رسول اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ قال، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بھی ایک اللہ رب العزت کو خالق مانتا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، ایک خالص رب کی میں عبادت کرتا ہوں. تم بھی ایک ہی رب کی عبادت کرو اور تم ان بتوں کو نہ پوجو. ایک جب تمہاری موت آ جائے گی، جب تم نے کسی بت کو پوجا تو تم نے شرک کیا اور تم اسی میں مشغول رہے، تم گمراہ ہو. صحیح دین صرف اللہ کا دین ہے. صحیح دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. اگر تم نے اللہ اور رسول کی باتوں پہ لبیک کہا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. اگر تم نے اللہ کو جھٹلایا اور رسول کو جھٹلایا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا اس سورہ زمر میں، ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ تم آؤ اللہ کے قریب آ جاؤ. اگر تم نے شرک اور کفر سے خود کو باز نہ کیا، یعنی تم نے شرک اور کفر سے خود کو نہ بچایا، تو تمہیں مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کا خوف عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت نصیب فرمائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب وہی لوگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اور سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نصیحت کو، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی نصیحت کو مان لے، جو نصیحت پہ عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.